یکون فی ہذہ الامت اربع فتن، حضور نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے. 4 بڑے فتنے جو میری امت کو برباد کر دیں گے. اور جو آخری بڑا فتنہ ہوگا جو آج ہمیں برباد کر رہا ہے، 15 صدیاں پہلے حضور نے خبر دی. امام الانبیاء نے فرمایا وآخرھا الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری فتنہ جو امت کو برباد کر دے گا وہ گانا بجانا ہوگا. وہ گانے ہوں گے، وہ گیت ہوں گے، وہ نغمے ہوں گے، وہ سانگز ہوں گے جنہیں پنجابی میں آپ گانے کہتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کو جو برباد کر دے گا فتنہ وہ کیا ہوگا؟ گانا بجانا، گانا اور سننا گانا امت کو برباد کر دے گا. جب حضور فرما گئے کہ یہ گانے امت کو برباد کر دیں گے، اب مجھے بتائیے کوئی رکشہ ہے جس پہ گانے نہ چلتے ہوں؟ کوئی سوزوکی ہے جس پہ گانے نہ چلتے ہوں؟ کوئی ٹرک ہے جس میں گانے نہ چلتے ہیں؟ کوئی کوچ اور بس ہے جس میں گانے نہ چلتے ہیں؟ کوئی ہوٹل ہے جہاں گانے نہ چلتے ہوں؟ کسی جوان لڑکے لڑکی کے پاس ٹچ موبائل ہے جس میں گانے نہ ہو؟ کوئی گھر ہے جہاں ٹی وی نہ ہو، کیبل کے کنیکشن نہ ہو، نیٹ نہ ہو، چھتوں پہ 2 ڈشیں نہ ہو؟ کوئی شادی ہے جس پہ گانے نہ ہو؟ ہم اتنے بد نصیب لوگ، شادی 20 دن بعد ہونی ہے، ابھی شادی ہونی ہے 10 دن بعد، اور ہمارے ہاں 10 دن پہلے اس گھر میں ڈیک لگتے اور طوائفوں کے گانے شروع ہو جاتے. اور 15 صدیاں پہلے آقا بتا گئے گانے میری امت کو برباد کر دیں گے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو گانے سنتے سزا کیا ہے؟ فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا یا اس کی سی ڈی چلا کے سنا، اصل جرم ہے سننا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. یہ حضور کی حدیث پاک. دن بھر ٹچ موبائلوں پر گانے سننے والوں اور سننے والیوں، ٹی وی پر فلمیں دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں، شادیوں پر ڈیک لگا کر گانے چلانے والوں، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے تم اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہو. یہ گانے، یہ راند باجے، یہ میوزک اور موسیقی، یہ تمہاری نسلوں میں بربادی لانے والے ہیں. ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. حضور فرماتے ہیں 2 آوازیں ایسی ہیں، وہ آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز اونچی ہوتی ہے نا، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. وہ آواز اللہ کو اتنی ناپسند ہے، جہاں سے آواز اٹھتی ہے اللہ کی لعنت اتر جاتی ہے وہیں پہ، اور جو آواز بلند کرتا ہے اس پر لعنت اترتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا کون سی آوازیں ہیں؟ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. امام الانبیاء نے فرمایا رنت عند مصیبت ومزمار عند نغمت وفی روایت عند نعمت. امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، پیٹنا تو اس سے بھی اگلا حرام کام ہے. جب میت پر عورتیں بینڈ کرتی ہیں، وینڈ کرتی ہیں کہ باہر گلیوں میں ان کی آواز جاتی ہے، محلے کے غیر محرموں تک آواز جاتی، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی.
ماتم کرنا، میت پر پیٹنا، یہ تو اتنا بڑا حرام کام ہے۔ بخاری شریف جو ہماری تاریخ کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، نمبر 1 کتاب، اس میں حضور کی حدیث ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، فلیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا جو میت پر پیٹے، ماتم کرے اور کپڑے پھاڑے میت پر، اور بین کرے، نوحے پڑے، مرثیے پڑے، وین کرے میت پر، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو جو رونا آتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو بے اختیار رونا آتا ہے، شریعت میں اجازت ہے جو رونا آتا ہے بے اختیار، جو اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن زبان کو پابند کر دیا شریعت، اس سے بین نہیں کر سکتے کہ غیر مہر متقابض جائے، ہاتھوں کو روک دیا، اس سے پیٹ نہیں سکتے، یہ حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، عورت کی جو آواز ہے نا، آواز جس طرح اس کے چہرے کا اور جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، مسجد میں عورتیں آ کے آذان دے سکتی ہیں؟ حالانکہ اللہ کا نام ہی بلند کریں گی نا، اپنی طرف سے کوئی شے ایڈ تو نہیں کریں گی آذان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے مرد پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گی نا، مگر شریعت نے عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ مسجد میں آذان دے۔ کیوں؟ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حالانکہ آذان بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے آذان دینا، مگر اللہ رب العزت آواز دے رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت کی عورتوں، مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تیرا پردہ خراب ہو جائے۔ اب تصور کریں، جو عورت خدا کا نام بلند نہیں کر سکتی کہ آواز غیروں تک جائے، وہ جب ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گائے گی تو شریعت پسند کرتی؟ وہ میت پر چیخے کہ غیروں تک آواز جائے، اس لیے حضور نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور نمبر 2، امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو گھر میں، اور اس گھر میں گانے چلے، ڈول ڈمکے اور راگ باجے، ان کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، امام الانبیاء فرماتے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جن گھروں میں شادی سے مہینہ پہلے، 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور گانے چل جاتے ہیں، تو شادی کا دن آنے تک وہ بد نصیب کتنی لعنتیں سمیٹ چکے ہوتے ہیں، تو اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج کی سروے رپورٹ کے مطابق، اس وقت جو ہمارے تھنکرز ہیں نا، ان کی رپورٹ کے مطابق، سروے رپورٹ کے مطابق، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ گھر اجڑ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے۔ شادی ہوتی ہے، 6 مہینے نہیں گزرتے، سال نہیں گزرتا، یا لڑکا طلاق دے دیتا ہے، یا لڑکی خلا کے لیے عدالت پہنچی ہوتی کہ اسے میری جان چھڑاؤ، میں نے نہیں رہنا۔ پھر چچا اور ماموں اور پھوپھیاں جو ہے نا، وہ ہاتھ ملتی ہیں، کہتی ہیں بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، بڑی خوشی منائی تھی، مگر ان دونوں کی بنی نہیں آپس میں۔ پھر چچے اور ماموں کہتے ہیں اور پھوپھیاں کہتی ہیں بنی کوئی نہیں آپس میں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، جب ان کی شادی ہو رہی تھی، تیرے گھر میں ڈھول بج رہے تھے، طوائفوں کے گانے چل رہے تھے، اس جوڑے کی شادی پر کیا تم نے اپنے رب سے بنا کے رکھی تھی جو اب ان کی بنے؟ جو دن تھے بچوں کی زندگی میں رحمت لینے کے لیے، وہ دن تم لعنتیں کما رہے تھے، ان کی زندگی تم نے منحوس کر دی، بے برکت بنا دی، گانوں کی وجہ سے، ڈول ڈمکوں کی وجہ سے۔ اب روتے ہو کہ بنی کوئی نہیں؟ اب سنو حضور کی حدیث، کیوں نہیں بنی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں، گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ، منافقت اور نفرت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔
آپ تصور کریں، آج ہوٹلوں پہ بات ہو رہی ہے، آج گھروں میں بات ہو رہی ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، کہتے ہیں جی خون سفید کیوں ہو گئے، دوستوں میں خلوص نہیں رہا، بھائیوں میں وفا نہیں رہی، بندہ بندے کا ویری بن گیا ہے، دشمن ہو گیا، پتہ نہیں محبت کیوں نکل گئی دلوں سے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی کہ جس سوسائٹی معاشرے اور گھروں میں گانے ہوں ان کے دلوں میں منافقت بھر جاتی، کھوٹ آتا ہے دلوں میں۔ تو بتا میرے امتی، جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ یہ نتیجہ ہے گانوں کا۔ اور افسوس یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، جو ملک بنا کلمے کے نام پر، سوائے مدنی چینل کے 150 چینل ہمارے ملک میں 24 گھنٹے بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ جو چینل لگاؤ گانے ہیں، ڈانس ہے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے منظر ہے جو پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ گاڑیاں جنہیں اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، کاریں دی ہیں، ان میں انہوں نے گانوں کی سیڈیز رکھی ہوئی، ہوٹلوں پہ دیکھو گانے ہیں، بسوں میں بیٹھ جاؤ تو گانے، ٹرک گزرے تو گانے۔ یہ جو رکشے والے ہیں، سزوکیوں والے، ٹرک والے، مزدور لوگ ہیں، صبح رزق کمانے نکلتے ہیں گھر سے اور سارا دن اوپر گانے چلتے ہیں، اور شام کو بعد نصیب گھر میں اتنا رزق نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما کے لے آتے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی زندگی؟ اور آپ صورتحال یہ ہے کہ لعنت کو لوگ لعنت سمجھتے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جی لعنت کوئی دیوار ہے جو اوپر گر جائے گی، اگر لعنت ہو گئی تو کیا بگڑے گا؟ اب میں بتانے لگا ہوں کیا بگڑتا ہے، کیا بگڑتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، اور یہ جو میں لفظ سنا رہا ہوں نا حدیث کے، یہ حضور غوث اعظم پیروں کے پیر بغداد کے منبر پر 70,000 کے مجمع میں سنایا کرتے تھے۔ یہ حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اذا اسیتو غضبتو اذا غضبتو لعنتو۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے میری نہیں مانتے، من مانی کرتے ہیں، میری شریعت کے حکموں کو توڑتے ہیں، میرے حبیب کی نہیں مانتے، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، میں جلال میں آ جاتا ہوں کہ بندہ ہو اور میری نہ مانے۔ پیدا میں نے کیا، صحت میں نے دی، رزق میں نے دیا، اولاد میں نے دی، اور میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ جو میری نہ مانے اس پر مجھے غصہ آتا ہے، اور جس پر مجھے غصہ آتا ہے لعن تو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اب میں بتانے لگا ہوں لعنت کہاں تک چلتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت والے کام کرنوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو لعنت کہاں تک چلتی ہے؟ فرمایا ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پہ مگر 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ تو شادیوں پہ گانے بجانے والوں اور ڈانس کروانے والوں اور ویڈیو اور فلمیں بنوانے والوں، شریعت کے خلاف کام کرنے والوں، تم صرف اپنی ذات نہیں اپنی 7 پشتوں کو برباد کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے جو میں سنا رہا ہوں، اور غوث اعظم بیان فرماتے تھے، یہ 7 پشتوں تک چلتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، قربان جاؤں اس کی رحمت پر، اب یہ بتایا کہ لعنت کہاں تک چلتی، اب فرما رہا ہے اللہ رب العزت جو میری مان لے، میری مان لے، پھر میں کیا کرتا ہوں، نہ ماننے والوں پر تو لعنت بھیجتا ہوں۔ فرمایا جو میری مان لے اور میرے حبیب کی مان لے، اذا اتیتو ردیتو اذا ردیتو بارکتو، جو میری اور میرے حبیب کی مان لے میں اس پر خوش ہو جاتا ہوں، جس پر خوش ہو جاؤں اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہوں، اس پر اپنی رحمتیں وار دیتا ہوں۔ اب آگے میں پڑھنے لگا ہوں حدیث قدسی کے لفظ،
اب اللہ بتا رہا ہے میری رحمت کہاں تک چلتی ہے. لعنت والے کام کرنے والے جب ان پر لعنت اترتی ہے نا، اللہ نے حد کیا بتائی ہے؟ 7 پشتیں. حد بتا دی، 7 پشتوں تک لعنت چلتی ہے. لیکن اگر کوئی میری مان لے اور رحمت والے کام کرے اور مجھے خوش کر لے، میرے حبیب کو خوش کر دے، فرمایا پھر رحمت اتارتا ہوں اور برکت اتارتا ہوں. مولا برکت کہاں تک چلتی ہے؟ فرمایا لیس لبرکتی نہایا، لعنت کی حد ہوتی ہے، برکت کی کوئی حد نہیں رہتی ہے. فرمایا لعنت چلتی ہے 7 پشتوں تک اور برکت چلتی ہے نسلوں میں قیامت تک. تو تاجدار کائنات کے میلاد میں آنے والوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اب چاہو تو لعنت کما لو، چاہو تو برکت کما لو، یہ سب کے ہاتھ میں. آج گھروں میں نحوست ہے، برکت نہیں رہی. آج اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، پڑوسی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے. یہ ساری بربادیاں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف پشت کر دی. اس لیے رخ کر لو حضور کی چوکھٹ کی طرف اور اندر سے باہر تک محمد عربی کے دین کے رنگ میں رنگے جاؤ. حیدرآباد دکن میں نا، جیسے ہمارے ہاں حیدرآباد سندھ ہے، حیدرآباد دکن انڈیا کا علاقہ، ہندوستان کا. تو وہاں ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی. تو جب آپ جانتے ہیں عورت تقریر کرے تو پھر مسلمان تو جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اور جوان زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر سٹیج کے ارد گرد سب مسلمان جوان کھڑے ہوئے تھے. ہندو عورت تقریر کر رہی تھی. اس نے تقریر کرتے کرتے مسلمانوں پر ایک سوال کر دیا. سوال یہ تھا، مسلمانوں مجھے بتاؤ 14 صدیوں میں تمہارے اندر صرف ایک امام حسین پیدا ہوا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے جواب نہ دیا. جوانوں نے کیا جواب دینا تھا؟ ہندو عورت تھی، وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب کوئی نہیں، تو دل میں سوچنے لگی میں بار بار انہیں شرمندہ کرتی ہوں. اس نے تھوڑی دیر تقریر کی اور پھر کہنے لگی مسلمانوں میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں نے سوال یہ کیا تھا 14 صدیوں میں تمہارے اندر صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر چپ، کسی نے جواب نہیں دی. وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس. اس نے تیسری بار پھر سوال کر دی. کہنے لگی میں نے پوچھا تھا ایک حسین کیوں آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جوان تو کوئی نہیں اٹھا. پیچھے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، جن کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے جلوے تھے، جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا. کھڑے ہو کر فرمانے لگے ہندو بیٹی سن، تو نے سوال بڑا عجیب کیا، 14 صدیوں میں ایک حسین کیوں آیا؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا ہے. نہ آج فاطمہ جیسی ماں رہی، نہ علی جیسا باپ. حسین کہاں سے ملے، حسن کہاں سے ملے؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرا پیغام ہے اگر مائیں ٹی وی پر انڈیا کی فلمیں دیکھیں، باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں، تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں. اور اگر مائیں مسلح کی زینت بن جائیں، باپ مسجدوں میں رہیں، تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی امیر المجاہدین بن جاتا ہے. یہ والدین کی طرف سے اولاد پر یہ رنگ چڑھتے. یہ جاگ ماں سے لگتی ہے، یہ حضور کی محبت کی جاگ، یہ اللہ کے عشق کی جاگ. مائیں اگر تہجد گزار بن جائیں اور پرہیزگار، تو پھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں. حضرت بابا فرید تھے نا گنج شکر رحمت اللہ تعالی، 7-8 سال کی عمر تھی. تو محلے کی عورتیں ان کے پاس گئیں، والدہ کے پاس، اور جا کر کہنے لگیں فرید کی ماں ہمیں ایک بات تو بتا کہ تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے، عمر ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، لیکن اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں گلہ ڈنڈی کھیلتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو مصطفیٰ پہ درود پڑتا رہتا.
ہماروں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں، یہ مصلے پہ رو کر گزارتے ہیں۔ اتنا فرق کیوں ہے فرید کی ماں؟ یہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتا ہے، ہمارے اڈوں پہ کھیلتے ہیں۔ حضرت فرید کی ماں رونے لگ گئی، فرمایا تنہا، اللہ کی عزت کی قسم فرید کا کمال نہیں ہے، اور تو تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کون سی محنت؟ فرمایا سنو، اللہ کی عزت کی قسم جتنا عرصہ فرید کو میں نے دودھ پلایا، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اگر ماں ایسی ہو تو پھر بچے فرید بن جاتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار نہیں، مصطفیٰ کا مصلی ہے۔ اپنے ہاتھ سے یہ رومانٹک ناول اور یہ ٹچ موبائل پھینک دو، سیرت عائشہ اور سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پکڑ لو، مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو کہ شرم حیا کس شے کا نام ہے، غیرت کس شے کا نام ہے۔